السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ عاشقی کے نام، جی وہ والی عاشقی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی عاشقی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ابلیس جو ہے نا، شیطان، وہ حضرت علی کا عاشق تھا، تو آپ کو یہ بات کیسی لگے گی؟ ہے نا؟ آپ بولیں گے یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے انبیاء کا دشمن، حق کا دشمن، وہ حضرت علی کا عاشق، یہ کیا ہے نا؟ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ کو میں لے کے جاؤں گا عیون اخبار رضا کی روایت کی طرف۔ یاد رہے، سید سستانی جو اہل تشیع کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں۔ کس کی؟ عیون اخبار رضا کی۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ ابلیس کی درخواست حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں رسول اللہ کے پاس صحن، یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں، میں رسول اللہ کے پاس صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے آبرو اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں خمدار لاٹھی تھی۔ اس نے سرخ یعنی لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس نے بالوں کا جبہ پہن رکھا تھا، اور اس نے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی نے فرمایا، بوڑھے، تمہاری کوشش رائے گاں گئی اور تمہارے اعمال تباہ ہوئے۔ جب یہ سن کر بوڑھا واپس گیا تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، ابو الحسن، اسے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، یہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں اس کے تعقب میں دوڑا۔ دوستو، اتنی روایت آپ کو سمجھ آ گئی؟ روایت کے مطابق نبی اور حضرت علی دونوں صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا آیا، بالکل بوڑھا، جس کی آئی بروز جو ہے نا، آئی بروز یہ بھی گری ہوئی تھیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اس نے رسول اللہ کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ پہلی بات ہے بھائی، بوڑھا شیطان وہ کعبہ میں کس طرح آ سکتا ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ کعبہ کے اندر فرشتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ شیطان کا ادھر کیا کام؟ صاف پتہ لگتا ہے یہ روایت کسی نے گڑھی ہے حضرت علی کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، یا تو راویوں نے گڑھی ہے یا پھر یہ کارنامہ شیخ صدوق نے انجام دیا ہے۔ یہ فیصلہ شیعہ حضرات کریں گے۔ بہرحال جب حضرت علی دوڑے نا اس کے پیچھے شیطان کو پکڑنے کے لیے، سننا شیطان نے کیا بولا؟ شیطان بھی بڑا سیاستدان تھا، اس نے بھی ایک بہانہ پیش کیا، کہ میری جان بچ جائے۔ سننا بہانہ کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں اس کے تعقب میں دوڑا، یہاں تک کہ میں نے اسے پا لیا، اور میں نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پہ جا بیٹھا، اور میں نے اس کی گردن دبوچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے مجھ سے کہا، ابو الحسن، ایسا نہ کرنا، کیونکہ مجھے وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم یا علی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں جی، شیعہ حضرات، ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کو دشمن، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ، سارے انبیاء پہ اللہ کی رحمت ہو اور ہمارا سلام ہو، ان سب کا دشمن، وہ حضرت علی کا عاشق، آپ کی روایت کے مطابق۔ دیکھا؟ پھر آپ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں گڑھی ہوئی روایات نہیں ہیں۔ یہ گڑھی ہے نا کسی نے، کس نے گڑھی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یا علی، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور جو بھی آپ سے نفرت رکھتا ہے، بغض، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے باپ کے ساتھ جماع میں شریک ہوتا ہوں اور وہ ولد الزنا ہوتا۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور اسے
چھوڑ دیا، یعنی حضرت علی نے ابلیس کو چھوڑ دیا، اور ساتھ ہم سے بھی روایت کے مطابق کہ جو میرا دشمن ہوتا ہے یہ اس کی بیوی کے ساتھ شیطان سوتا ہے، تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد زنا ہوتی ہے. اندازہ کریں. مطلب ایسی من گڑت روایات شیعہ حضرات کی کتب میں ہیں، اور لگ بھگ ایسی ہی روایات سنی حضرات کی کتب میں بھی ہے. سنی حضرات کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اسرائیلیات دبا کے بیان کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی دبا کے اسرائیلیات بیان کرتے تھے کعب الاخبار سے. اور یہاں پہ یہ شیعہ حضرات جو ہے نا اپنے جو امام ہیں ان سے منسوب کر کے اس طرح کی روایات بیان کر رہے ہیں. شیطان اللہ کا دشمن وہ حضرت علی کا عاشق ہے. ٹرو لور ہے، سچا پیار کر رہا ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں یہ روایت کس نے گڑھی ہے. اسی وجہ سے میں جتنی بھی شیعہ ہیں سب کو کہتا ہوں ان روایات سے باہر نکلو، خود کو اللہ کی کتاب، خود کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو. اس طرح اللہ کی کتاب کو یوں پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گی، اور یہ والی کتابیں آپ کو ٹیڑھا میڑھا راستہ دکھائیں گی، اور آپ منزل سے بھٹک جاؤ گے. پتہ ہی نہیں لگے گا کب منزل سے بھٹکے کہاں جا پہنچے. قیامت کے دن حسرت کرو گے کاش میں یہ روایات نہ پڑھتا، میں ان میں نہ کھو جاتا، ان روایات کے اندر میں غرق نہ ہو جاتا، کاش میں اللہ کی کتاب کو تھام لیتا. اللہ بار بار قرآن میں کہتا رہا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں تو شک ہے ہی نہیں، اس کو پکڑ لو. یہ کتاب نور ہے، مبین ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے. لیکن افسوس میں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. شیعہ نے اصول کافی پکڑ لی اور شیخ صدوق کی کتابیں، اور سنیوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پکڑ لی. دونوں فرقے گمراہ ہو گئے. اسی وجہ سے کہتا ہوں مجھے گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو جو اپنا کام کر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں میں تو کرتا رہوں گا. میں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی. آپ نے آنا ہے نہیں آنا، میرا کام تھا دروازہ کھٹکھٹانا. آپ کھولیں نہ کھولیں آپ کی مرضی. دوستوں چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.